عمران خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ہے ایک اور کیس میں۔ پی ٹی آئی خواتین کارکنان کے کمرہ عدالت میں شیم شیم کے انہوں نے نعرے لگائے۔ طارق صاحب کی بیسکلی ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ فیڈرل انفارمیشن منسٹر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کے اشارے کے بغیر پاکستان کی سیاست کی شطرنج پر چال چلی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کھیل کا بادشاہ عمران خان ہے۔ چوہی صاحب کی واپسی ہو جانی ہے۔ عمران خان صاحب کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اگر کوئی جوائنٹ پلیٹ فارم بنتا ہے تو صرف وہی بنتا ہے۔ گیس کریں کون ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ہے ایک اور کیس میں، اور اس کی اپڈیٹس کیا ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک عطاء اللہ تارڑ کی ایک تصویر ہے جو موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ ایکچولی وہ تصویر کی تصویر ہے۔ یہ تصویر کی تصویر میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کا ایک اور کیس بھی آج بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ زیر سماعت تھا، اس کی اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کے لیے ایک خوشخبری ہو سکتی ہے، ابھی ہے نہیں، ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید 4 روپے کمی کا امکان ہے۔ اور ڈان یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باعث پیٹرول 4 روپے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 3.5 روپے فی لیٹر کی کمی متوقع ہے۔ یہ بیسکلی 31 مئی کی رات کو جا کے فائنل ہوگا کہ کتنی پرائس ریڈکشن ہوتی ہے۔ پڑا ہے ابھی ہفتے سے اوپر پڑا ہے، ابھی نہ ٹینکیاں بھروا لیجیے گا۔ اور 15 مئی کو حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کرتے ہوئے پہلے ہی پیٹرول جو ہے وہ 15 روپے 39 پیسے اور ڈیزل 7 روپے 88 پیسے سستا کیا تھا، تو اب اور بھی کمی آ رہی ہے۔ اچھا، ویسے اگر کمی آ جائے تو میرے خیال میں 1 جون کے بعد ویسے ہی پنجاب کے علاقوں کے اندر تو سمر ویکیشن شروع ہو رہی ہیں، لوگوں نے چھٹیوں وٹیوں پہ جانا ہے، تو اچھی بات ہے پیٹرول اگر سستا ہو جائے تو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین کے حوالے سے جو توہین عدالت کا کیس تھا، اس کی سماعت منسوخ ہو گئی آج، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ رخصت پہ تھے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی کاز لسٹ آج کی منسوخ کر دی گئی، اور انہوں نے بیسکلی اس کیس کو سننا تھا۔ 3 رکنی بینچ کی وہ سربراہی کر رہے ہیں، تو وہ اویلیبل نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ آج کیس جو ہے وہ لگ نہیں سکا۔ اس کے علاوہ پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے جو انسٹرکشنز آئی ہوئی ہیں، جو ہدایت نامہ ان کی جانب سے جاری ہوا ہے نوٹیفیکیشن، اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن جو ہیں، اس کے اندر پٹیشنرز ہیں، درخواست گزار ہیں۔ بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے بھی درخواست دائر کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ رپورٹرز کی نمائندہ تنظیمیں ہیں۔ پیمرا نے 21 مئی کو ترمیمی نوٹیفیکیشن سے عدالتی رپورٹنگ سے متعلق ہدایات جاری کی ہیں۔ پیمرا کو نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے خلاف ورزی ہے، اور اس میں نوٹیفیکیشن میں غلط تشریح کی گئی ہے، تو اس نوٹیفیکیشن کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی سمرا ملک ایڈوکیٹ، انہوں نے بھی کورٹ رپورٹنگ سے متعلق پیمرا کی اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے۔ درخواست میں پیمرا، وفاقی حکومت اور انفارمیشن سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے، اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جاری کردہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ میں سنگین غداری کے مقدمے سے متعلق درخواست پر سماعت چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ اور جسٹس شوکت رخشانی پر مشتمل بینچ نے کی۔ عمران خان کے خلاف پٹیشن امان اللہ کنرانی ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی۔ درخواست گزار نے اسمبلی کو غیر آئینی طریقے سے توڑنے پر عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کی اپیل کی تھی۔ عمران خان کے وکیل اقبال شاہ ایڈوکیٹ نے ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھایا تھا۔ ہائی کورٹ نے دائرہ اختیار نہ ہونے پر پٹیشن کو خارج کر دیا ہے۔ تو ایک خوشخبری یہ بھی آئی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ ان کے خلاف یہ جو کیس فائل ہوا تھا وہ دائرہ اختیار نہیں بنتا، جس کی وجہ سے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر وہ فارغ ہو گیا۔ اچھا جی، عمران خان کے خلاف ایک اور جو کیس ہے عدت میں نکاح کا کیس، جس میں عمران خان صاحب کو پہلے ہی سزا ہو چکی ہے، اس کی اپیلوں کے حوالے سے جو ہے وہ پروسیڈنگز بھی آج کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ اس کی سماعت سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے کی، اور اس میں بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل اور پروسیکیوشن کے وکیل رضوان عباسی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ معاون وکیل شکایت کنندہ کا کہنا تھا کہ رضوان عباسی صاحب نے دلائل دینے ہیں، ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے۔ جج نے بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بھی تو دلائل دینے ہیں، اپنے حتمی دلائل دے دیں۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ رضوان عباسی عدالت میں ہر حال میں دلائل دیں، رضوان عباسی ویڈیو لنک پر دلائل دیں۔
عثمان گل نے دلائل دیے کہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے. کرمنل کورٹ کے پاس شادی کو جائز یا ناجائز قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں. کرمنل کورٹ کے پاس اس کیس کی سماعت کا اختیار نہیں تھا. عثمان گل کا کہنا تھا کہ سابقہ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے کیس کے حوالے سے حقائق عدالت کے سامنے رکھے تھے اور اگلے ہی روز انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ اس کے بعد کیا توقع کر سکتے ہیں. ان کے اس جملے پر عدالت میں قہقہے لگ گئے. عثمان گل جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ طلاق کے بعد بشرا بی بی اپنے والدین کے گھر گئیں, عدت مکمل کی, جس کے بعد نکاح کیا. عدت میں نکاح کیس کا ٹرائل تو عدالتی اوقات کے بعد بھی چلایا گیا تھا. ایسی سماعتیں غیر قانونی ہیں. عثمان گل نے عدالت میں نکاح کیس میں سزا کو قلم قرار دینے کی استدعا کی. پروسیکیوٹر عدنان علی نے جواب الجواب کا آغاز کیا. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عدت میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں, سزا ہو سکتی ہے یا نہیں, اسی کا کیس ہے. عدت مکمل ہونا ضروری ہے کیونکہ شادی کا انحصار عدت پر ہے. انہوں نے موقف اپنایا کہ نکاح ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا, دوران عدت نکاح کرنے پر سزا ہے. اس جملے پہ پی ٹی آئی خواتین کارکنان کے کمرہ عدالت میں شیم شیم کے انہوں نے نعرے لگائے. انہوں نے ان کی جانب سے جو عدنان علی جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا. انہوں نے سزا کو برقرار رکھنے کی استدعا کی. ان کے دلائل پر پی ٹی آئی خواتین ورکرز نے دوبارہ شیم شیم کے نعرے لگائے. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدت میں نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالتی عملے کے مطابق جج صاحب نے 29 مئی کو عدت میں نکاح کیس کی اپیلوں کا فیصلہ سنانا ہے. 3 فروری کو سول عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح غیر شرعی قرار دیا تھا اور فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی. یہ بڑا ہی ایک افسوسناک قسم کا کیس تھا. میں نے پہلے بھی جب یہ کیس ایکچولی اس کا فیصلہ سنایا گیا تھا 3 فروری کو, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بڑی شرمناک بات ہے کہ اتنی پرسنل لیول کے اوپر جو ہے یہ پالیٹکس چل گئی. اٹ از ایکچولی اے پولیٹیکل موو, اٹ از اے پولیٹیکل کیس. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لاکھ اختلاف صحیح ان کی سیاست سے, ان کے طرز سیاست سے, واٹ ایور ہی ہیز ڈن, لیکن میری نظر میں یہ ایک بڑا پرسنل لیول کا کیس ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے یہ جو خاور مانکا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اتنی دیر تک جب تک یہ شادی رہی اور مطلب شادی کے بعد بھی جب ان کی بشرا بی بی کی عمران خان سے شادی ہو گئی, کوئی کمپلینٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بلکہ ان کا ویڈیو پیغام بھی آن ریکارڈ موجود ہے. اور اس کے اندر وہ ان محترمہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی پاک صاف ہیں اور مجھے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ مرضی سے ہوا ہے. اب جو ہے ظاہری بات ہے حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, تو ان کو بھی اس سے مسئلہ شروع ہو گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کنول شوزب صاحبہ نے ایکچولی یہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی, جو پی ٹی آئی کی رہنما ہیں. انہوں نے کہا سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ بشرا بی بی کے نکاح کو تو بڑا اچھالا جا رہا ہے, تو وہ جو محترم خاور مانکا صاحب نے نکاح کیا ہے اس کا سوال پوچھیں, ان سے پوچھیں آپ نے 18-19 سال کی اپنی بیٹی کی عمر کی جو دوست تھی اس سے کیسے نکاح کر لیا اتنی رٹائی کے ساتھ, اگر اتنا آپ کو دھچکا لگا تھا. تو انہوں نے اب خاور مانکا, مجھے نہیں پتا شاید خاور مانکا کی ایک اور بھی شادی ہوگی, تو اس کے اوپر وہ سوال اٹھا رہی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اٹس اے ڈرٹی گیم گوئنگ آن. اچھا وہ بھی آگے سے کہہ سکتے ہیں بی بی میں 1 کرا 2 کرا جتنے مرضی نہ کرا, آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے سوال کرنے والی, آپ کا لوکل اسٹینڈ ہے کیا ہے سارے معاملے کے اندر, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے نا, جو کیچڑ اچھلنا شروع ہوتا ہے تو پھر کپڑے سب کے گندے ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جناب ذرا عطاء اللہ تارڑ صاحب کے اوپر آ جائیں. عطاء اللہ تارڑ صاحب کی بیسکلی ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی موضوع بحث بنی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب جو ایران کے دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے, اس کے بعد آج ابو دھابی کے اندر موجود تھے, وہاں پہ بھی ایک پرائز ڈسٹریبیوشن میں وہ انہوں نے پرائزز وغیرہ آئی ٹی سیکٹر کے جو ہے وہاں پہ لوگوں میں پرائزز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ایران میں وہ گئے تھے, جو ایران کے صدر کی جو شہادت ہوئی ہے اس سلسلے میں اپنی تعزیت کے لیے جو وہاں پہ وہ گئے تھے, تو عطاء اللہ تارڑ بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ, یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. عطاء اللہ تارڑ جو ہیں یہاں پہ کیمرہ لے کے, فون لے کے ویڈیو بنا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی, اور ہر اینگل سے مطلب وہ لیفٹ رائٹ جہاں بھی جتنے بھی اینگلز بنتے ہیں اس سے ویڈیو بنا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر کافی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں منسٹر صاحب جو ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں. اچھا میرے اس پہ 2-3 اینگل ہیں. ایک بات تو یہ کہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ذرا مشکل اس لیے ہے کہ مطلب آپ کا کہنا بنتا نہیں ہے, کیونکہ یہ ذرا تصویر دیکھیے گا جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ موصوف ہیں فیصل جاوید صاحب, جن کو آپ نے بعد میں سینٹر بنا دیا. تو فیصل جاوید صاحب بھی یہی کام کرتے تھے اور وہ عمران خان صاحب کے لیے یہ کام کرتے تھے ان کی ہر اینگل سے. اور مطلب فیصل جاوید صاحب کی سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن رہی ہمیشہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے, تو وہ ایک اناؤنسر کی تھی.
جو جلسے کے موقع کے اوپر جو ہے اناؤنسر کا کردار ادا کرتے تھے کہ سب کی جان ہے آپ، کپتان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ، یہ فیصل جاوید صاحب ہی کرتے تھے نا، اوئے عمران خان ہے آپ، مطلب وہ یہ سارا کچھ یہ فیصل جاوید صاحب ہی کرتے تھے. تو بعد میں آپ نے ان کو سینیٹر بنا دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے پی ٹی آئی والے تو کمپلین نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ تارڑ صاحب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو بھی کر رہے ہیں، تو کیا ان کو یہ کرنا چاہیے؟ ڈپینڈز آپ کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک انفارمیشن منسٹر کو یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے، فرینکلی اسپیکنگ ایک فیڈرل انفارمیشن منسٹر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس سے بہتر ہے آپ کسی کیمرہ مین کو کہہ دیں، کسی کو کیمرہ مین ساتھ لے کے. اب اس کا جواب ہو سکتا ہے وہ یہ دیں کہ جی بھائی پاجی سے کیمرہ مین لے کے نہیں کسی پیسے بچا رہے سی. اس کا دوسرا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ نہیں لے کر گئے تو ہم نے کہا ہم خود ہی کر لیتے ہیں کام. لیکن اچھا نہیں لگتا نا، اچھا نہیں لگتا. مطلب آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ امریکہ کا صدر آیا ہو تو ساتھ اس کے ساتھ اگر کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے یا کوئی ہے تو وہ بیٹھ کے اس کی بائیڈن کی یا ٹرمپ کی بیٹھ کے وہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہو؟ لکس ریئلی آڈ. اب آپ کا ایک عہدہ ہے، یو آر اے فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، تو اٹ لکس ریئلی آڈ کہ آپ یہ کام کر رہے ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے مطلب ایک وہاں پہ میرے خیال میں آئی ایم پریٹی شیور ایرانی میڈیا بھی وہاں پہ موجود تھا، وہ ویڈیو بنا رہا ہے. isn't that enough کہ اب ہمارے ایک فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن کو بھی یہی کام کرنا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے ویڈیو بنانی ہے؟ سو میرے خیال میں آپ کے شایان شان نہیں تھا، یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ہو سکتا ہے کہ شاید میں پھر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی اسٹیٹ منسٹر ہوتا نا تو پھر بھی سمجھ آتی تھی کہ چلو کوئی جونیئر منسٹر یہ کام کرے. یو آر اے فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، ٹھیک ہے، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن. انفارمیشن کا سب سے بڑا جو عہدہ ہے اس ملک کے اندر وہ آپ کے پاس ہے، عطاء اللہ تارڑ صاحب کے پاس ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ان کو کرنا چاہیے. مطلب لوگ اس کے اوپر مذاق بھی اڑا رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرا نہیں خیال تارڑ صاحب کو جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے تھا. آپ نے بہتر کام یہ جتنے اینگلوں سے آپ نے تصویریں بنائی ہیں نا، اتنے اینگلوں کے بجائے اتنے چینلوں کے اوپر اگر آپ بیٹھ کے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ وہاں پہ آپ کے چینل کم ہوتے جا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کے اینگل بڑھتے جا رہے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں، میں ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا، اور یہ مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. جب وہ منسٹر فار انفارمیشن تھی تو منسٹر آف انفارمیشن ہوتے ہوئے ٹی وی پہ نہیں آتی تھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ کا بھی جو ہے نا وہ دائرہ کار سکڑتا جا رہا ہے. آپ نے بھی بس 3-4 جو ہے وہ ایک تو آپ کا جو سب سے فیوریٹ آپ لوگوں کا چینل ہے، وہ جو نمبر 1 ہے چینل، وہ جو ہمیشہ سے ہی کئی دہائیوں سے آپ کا فیوریٹ رہا ہے، اس پہ تو آپ بھاگے ہوئے جاتے ہیں، آپ اور آپ کے سارے منسٹرز بھاگے ہوئے جاتے ہیں، اور 1-2 لوگ اور ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں. سو وہاں پہ کام تیز کریں اور یہاں پہ کام سلو کریں، یہاں پہ کسی اور کو رکھ لیں، وہاں پہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے منسٹر فار انفارمیشن کو. ایک اور جو خبر آئی ہے وہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے یہ آئی ہے کہ ایس آئی ایف سی کا اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، اور اس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کو آج نہیں بلایا گیا ہے. اور کے پی گورنمنٹ کی جانب سے بیرسٹر سیف کی نے یہ بات کہی ہے کہ جناب باقی سب کو بلایا گیا ہے، علی امین گنڈا پور کو اس میں نہیں بلایا گیا ہے. اور دس از کوائٹ شاکنگ کہ دیگر تمام وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کو انویٹیشن گیا ہے اور علی امین گنڈا پور کو نہیں گیا. آئی نو کہ علی امین گنڈا پور از اے پرابلم کریٹر، آئی نو دیٹ، لیکن میں دوبارہ وہی بات کہتا ہوں کہ جس طرح میں ان کے اوپر اس بات کی تنقید کرتا رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو اس سسٹم کے اندر رہنا ہے، آپ کو کمیونیکیشن رکھنی ہے، آپ کو کتنے ہی برے کیوں نہ لگتے ہوں، آپ کو مریم نواز بری لگتی ہوگی، شہباز شریف برے لگتے ہوں گے، جانا پھر بھی آپ نے ان کے پاس ہی ہے. لیکن میں دوسری سائڈ کے اوپر بھی یہی بات کہوں گا کہ بھائی آپ کو علی امین گنڈا پور کتنا ہی کیوں نہ برا لگتا ہو، لیکن آپ کو ان کو بلانا پڑے گا کیونکہ ان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ سی ایم کے پی کا ہے. سو دس از کوائٹ شاکنگ کہ یہ اس طرح کی حرکت. وہ جب میں ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں کہ فیڈریشن کے حوالے سے جب آپ یہ بیانات دیتے جی میں اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لوں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ بھی کوئی اچھا افیکٹ نہیں ہے، غلط ہے، وہ غلط، بالکل ان کے ریمارکس غلط ہیں. لیکن آپ کی جانب سے بھی سی ایم کے پی کو نہ بلانا ایس آئی ایف سی کے اجلاس کے اندر، یہ بھی شاکنگ ہے، یہ بھی کوئی اچھا افیکٹ نہیں دے رہا فیڈریشن کے لیے. انہوں نے پچھلے دنوں گورنر والی وہ حرکت کی تھی کہ جناب گورنر ہاؤس کا گورنر کا جو اسٹے تھا ان کے پی ہاؤس اسلام آباد، اسے اس انیکسی کو ہی ختم کر دیا تھا. انہوں نے کہا جناب وہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایس کے ٹھہرانے کی ضرورت ہے تو سوری گورنر پائندہ اسی کی طرح اور چلے جاؤ. غلط قدم تھا. ان کا فیصل کریم کنڈی کا بھی کے پی کے اس پورے افیئرس کے اوپر اتنا ہی رائٹ ہے جتنا آپ کا ہے، تو وہ ان کی طرف سے بھی غلط تھا. سو اس ٹینشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال میں وزیر اعظم کو اس سلسلے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ آپ سی ایم کے پی کو اس اہم جگہ کے اوپر اہم میٹنگ کے اندر آپ نہ بلائیں. اس کے علاوہ
فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ذرا میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں سوشل میڈیا پر ان احمقوں کے تبصرے پڑھ کر حیران ہو جاتا ہوں جو لکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی اور شاہ محمود کی رہائی مائنس عمران خان فارمولا ہے. ان بزرگ جمہوروں نے ایک دن کوئی تکلیف نہیں دیکھی اور مہینوں پابند سلاسل رہنے والی لیڈرشپ پر بہتان لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عمران خان کی پاکستان میں وہ حیثیت ہے جو موز تنگ کی چین انقلاب میں تھی، اللہ خیر، یا قائد اعظم کی مسلم لیگ اور گاندھی کی کانگریس میں تھی. عمران خان کے اشارے کے بغیر پاکستان کی سیاست کی شطرنج پر چال چلی ہی نہیں جا سکتی. اس کھیل کا بادشاہ عمران خان ہے. چودھری صاحب کی واپسی ہو جانی ہے. چودھری صاحب جتنا زور لگا رہے ہیں نا ان کی پی ٹی آئی میں واپسی ہو جائے گی. تو یہ کچھ زیادہ ہو گیا چودھری صاحب، اب میٹھا ذرا کچھ زیادہ پاتا ہے تسی، مطلب ماؤ زے تونگ اور قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی مطلب بنتا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ میں جانتا ہوں کہ جو سیاسی رہنما جو فالو کرنے والے ہوتے ہیں نا اپنے لیڈروں کو ان کی کوئی پرابلم نظر نہیں آتی اور وہ زمین آسمان کے خلاف ہے. اب اطاولہ تارڑ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تارڑ صاحب بھی تو کھبے سجے بن کے ویڈیو بنا رہے ہیں نا. وہ ان کا لیڈر ہے، شہباز شریف ان کا لیڈر ہے. وہ کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر، میں بھاوے فیڈرل منسٹر ہوں بھاوے جو مرضی ہوں میں بناؤں گا ویڈیو. تو آپ بھی جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی میرے خیال میں آگے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے، تھوڑی سی بات ویسے کل ہم نے کی ہوئی تھی اس کے اوپر پچھلے ویلاگ میں، لیکن مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے وفد کے درمیان جو کل ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر مزید رپورٹ ہوا ہے کہ مولانا سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا ہے. تحریک انصاف کے مطابق اجلاس کو بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات کے لیے عمران خان کی جانب سے ایشورٹی کا مطالبہ کیا ہے، گارنٹی کا یعنی مطالبہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک نئے پلیٹ فارم سے نئی تحریک چلانے کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا بھاجی یہ جڑی پہلے والی کھولی ہے نا دکان انہوں بند کرو نوی دکان کھولو. اور میں ایگزیکٹلی یہی باتیں میں اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو میں کہہ کے ہٹا تھا کہ یہاں پہ پھڈا پڑے گا کہ بھائی جان اس کو لیڈ کس نے کرنا ہے. مولانا صاحب کو پی ڈی ایم کی سربراہی کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو یہاں پہ اب کس طرح ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا پیچھے کھڑے ہوں تو پی ٹی آئی آگے کھڑی ہو. مولانا نے ماننا ہی نہیں ہے. انہیں کہنا ہے جب مریم نواز اور بلاول بھٹو میرے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو میں عمران خان کو کس طرح مان جاؤں جو پولیٹیکل جو ہے وہ میرا حریف ہے کے پی کے اندر، یا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میرا خیال میں اس کے اندر یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ پرانے والا سودا بند کرنا پڑے گا. یہ جو آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے جو آپ نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے، آپ کو ایک نئی پیکنگ میں ایک نیا مال لانا پڑے گا اور اس کی چابی جو ہے دکان کی وہ مولانا کے ہاتھ میں پکڑانی پڑے گی. کہانی یہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ گارنٹی، ہاں یہ حقیقت ہے مولانا صاحب کی بات درست ہے، گارنٹی کون دے گا؟ صرف ایک طاقت میرے ذہن میں آتی ہے، میرے ذہن میں صرف ایک طاقت آتی ہے اور میں بڑی بات کرنے لگا ہوں. مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے. صرف ایک طاقت ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملا سکتی ہے. گیس کریں کون ہے؟ گیس کریں کون ہو سکتی ہے؟ افغانستان کے طالبان گورنمنٹ. بس یہ ایک ایسا آپس میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ان دونوں کو ملا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طاقت میں انٹرنیشنل لیول پہ اور کوئی طاقت، کیونکہ عمران خان صاحب کا بھی ایک سافٹ کارنر رہا ہے ہمیشہ طالبان کی طرف اور مولانا صاحب کا بھی سافٹ کارنر رہا ہے ہمیشہ طالبان کی طرف. باقی اوور آل پورے سینیریو کے اوپر آپ کہیں پہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ کہانی نہیں بنتی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکن فورسز جب چھوڑ کے گئی تھی افغانستان تو یہاں سے جنرل فیض گئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے، یاد ہے وہ جو ایک فیمس نعرہ مارا تھا ٹی از فینٹاسٹک. تو وہ والے لنکیجز اگر آپ نکال کے دیکھیں نا تو عمران خان صاحب کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اگر کوئی جوائنٹ پلیٹ فارم بنتا ہے تو صرف وہی بنتا ہے. ان کے ذریعے اگر کوئی آپس میں گٹھ جوڑ بن جائے تو بن جائے، ورنہ مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ کون دے سکتا ہے عمران خان صاحب کی گارنٹی؟ تو یہ معاملہ ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے راولپنڈی میں جناب میڈیا سے گفتگو کی. عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کی ہے. عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ کسی طریقے سے ابڈکشن یا غائب کرنا حماد اظہر یا میاں اسلم اقبال یا یہ کیا گیا کسی سیکیورٹی ایجنسی یا پولیس نے تو ہم اس کی پرزور مذمت کریں گے. اسمبلیوں کے اندر اسمبلیاں نہیں چلیں گی اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی ہم ہوں گے اور یہ پرامن احتجاج ہمارا پورے ملک میں ہوگا. دوسرا، عمران خان نے یہ بھی کہا کہ حماد اظہر یا میاں اسلم اقبال کو اگر کہیں لے جایا گیا اور ان سے کوئی بیان بزور طاقت لیا گیا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. وہ دونوں پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور رہیں گے. تیسری بات، عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال اپنی قانونی کارروائی کر کے باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں. عمران خان نے ایک بار پھر 1971 کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ فرد واحد جنرل یحییٰ کا فیصلہ تھا اور یہ بات حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھی گئی ہے.
اسی طرح کی صورتحال اب ہے اور فرد واحد کے فیصلے ادارے پر ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے. ISI کو پروفیشنل کام کرنا چاہیے, پولیٹیسائزیشن نہیں ہونی چاہیے, ان کو صرف اپنے پیشہ ورانہ کردار پر فوکس کرنا چاہیے. جیسا کہ 6 ججز نے لکھا, نواز شریف یا جو بھی جیل میں تھے ان کی سب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, لیکن عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں, اور وہ بھی 20 سے 25 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھیں. اس کے خلاف ہم عدالت بھی جائیں گے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ, عمر ایوب صاحب ٹاکنگ اباؤٹ 1971. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مطلب کہ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ 1971 کی ایگزامپل. میں ویسے سوچتا ہوں گا کہ جب عمران خان صاحب ان کے سامنے بیٹھتے ہوں گے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے 1971 کی مجھے ایگزامپل دی, تو عمر ایوب صاحب کیا کہتے ہوں گے, تاڑی مہربانی دادا جی کا نام لے لینا, اگے والے سے رہنا, مطلب جنرل یا پھر رہنا, اس سے پیچھے نہ جائیے گا. تو 1971 کے حوالے سے عمر ایوب صاحب اگر بات کر رہے ہوں تو بڑا مطلب حیران کن لگتا ہے. میں ہمیشہ ہی بات مانتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ 1971 میں نہیں ہوا تھا. اگر آپ, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ سال 1971 جو ہے وہ بیسکلی 1971 میں نہیں ہوا تھا. اس کے بہت سے محرکات ہیں, اور اس کے لیے آپ کو کہانی جو ہے وہ 47 اور 48 سے شروع کرنی پڑے گی, اور اس دوران اس پورے سفر میں جتنے زخم آئے, اور خاص طور پہ اگر آپ اس سے پہلے کا جو پورا ٹینیور آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو ایوب خان صاحب کا ٹینیور تھا. تو اس کے اندر بنگالیوں کے ساتھ کیا ہوا, کیا زیادتیاں ہوئیں ان کے ساتھ, آپ اس سب کو آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بلا وجہ بار بار 71 جو کرتے ہیں, اٹس اے ویری بیڈ ایگزامپل. وہ اس لیے بیڈ ایگزامپل ہے کیونکہ اس کے اندر ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ, ایک اسپیسیفک کمیونٹی کے ساتھ, جس کا ایک اسپیسیفک صوبے کے ساتھ تعلق تھا, وہ آپ کا حصہ تھا, آپ اس کو جو ہے وہ ہٹ کر رہے تھے. یہاں پہ بات ایک سیاسی جماعت کی ہے, اور پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, ہو اور مارو, ناٹ ایٹ آل. سیاسی جماعتیں میری نظر میں اس طرح ختم نہیں ہوتی ہیں, کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں, لیکن آپ پہلی پاکستان کی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیے, سرعام کوڑے مارے جاتے تھے, اور جب کوڑے مارے جاتے تھے تو منہ کے قریب مائک رکھا جاتا تھا اس طرح کہ جب وہ کرے نا تو پورے اسٹیڈیم میں آواز آنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں رمیز راجہ کا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ بات کہی کہ پتہ نہیں گجرانوالہ میں کہ کہاں پہ ہمارا میچ ہو رہا تھا, تو میچ ہوتے ہوتے وہاں پہ پولیس آ گئی, انہوں نے کہا میچ رکو. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اتنے کوڑے بج رہے ہیں, یہاں پہ کوڑے مارے جائیں گے اور پورا اسٹیڈیم دیکھے گا. تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. تاریخ نہیں پتہ نا, بہت کم لوگوں کو تاریخ پتہ ہے, یا اگر پتہ بھی ہے تو ڈیلیبریٹلی اپنی آنکھیں دوسری طرف کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں, اس پہ نہیں بات کرنی, کیونکہ یہ ہمارے ایجنڈے کو سوٹ نہیں کرتا. اصل بات یہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.